اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، سب بند۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہیلے بہانے کرنے کی عادت ہے، ادھر ادھر کی باتیں اڑانے کی عادت ہے۔ تم کیا بولو گے قیامت کے دن؟ تمہارے ہاتھوں سے کہا جائے گا بولو یہ کیا کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے ران کی چمڑی تک بولنے لگے گی، ران کی چمڑی قیامت کے دن بات کرے گی اور بتائے گی کہ مولا یہ کیا کیا خیانت کرتا تھا تیری امانتوں کے ساتھ، وہ سب بتائے گا۔ گھبرا کر کے لوگ کہیں گے اپنے ہی اعضاء سے، اپنی چمڑیوں سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لوگ کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ دنیا میں ہم جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہم فوراً تمہارا خیال کرتے تھے، کٹ گیا تو پٹی لگایا، دوا لگایا۔ ہاتھ کی کیا خیال کرتے ہیں کہ نہیں خیال کرتے؟ لیکن یہ نہ ہاتھ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، نہ پیر ساتھ دے رہا ہے، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ کان، نہ چمڑیاں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ تو یہ کہیں گے قیامت کی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ بولیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت آج دی ہے، جس نے سارے لوگوں کو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی۔ تو نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آج تیرے خلاف گواہی دی جائے گی۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو۔ اسی لیے ہمیشہ قرآن نے بھی ڈرایا ہے۔ کس بات سے؟ اس دن سے ڈرو جس دن حساب کا ہوگا۔ 24ویں پارے میں ایک آیت ہے سورہ غافر کی، اللہ فرماتا ہے ایک آواز آئے گی اس دن، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں اس کی جے جے کرتے رہتے تھے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس کی بادشاہت ہے؟ سب چپ، کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ قہر کرنے والے کی حکومت ہے، قہار کی آج حکومت ہے۔ اللہ کے 99 صفات ہیں، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن قیامت کے دن مولا فرماتا ہے قہار ہے۔ قہار کسے کہتے ہیں؟ سخت پکڑ کرنے والا۔ پکارا جائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ زمین میں جو گھمنڈ کرتے تھے، کہاں ہے وہ جو زمین میں دادا گیری کرتے تھے؟ بلائے جائے گا۔ قہار کے سامنے کس کی مجال ہے بات کرنے کی؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبیوں کا حال یہ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ تک کانپ رہے ہوں گے وہاں پر اللہ کے جلال سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کہیں گے آج ہمیں بات کرنے کی جرات نہیں ہے اللہ کی بارگاہ، نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ماں و شما چھوڑو، تم کس کے اس کے بھروسے پہ بیٹھے ہو؟ نبیوں کا حال یہ ہے کہ ہم بات نہیں کر سکیں گے آج۔ اس بھرے مجمع میں قرآن کہتا ہے سورہ نجم کی آیت وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، آسمان میں کتنے بڑے بڑے فرشتے ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، ان کی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، شیئن الا باذن اللہ، مگر اللہ جسے اجازت دے۔ اس بھرے مجمع میں ڈر اور خوف ایسا ہے کہ ایک نبی بھی بولنے کو تیار نہیں، ایک فرشتہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ مخلوق کے ہاں اس وقت اگر کوئی آواز گونجتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، وہ صرف اور صرف میرا آقا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اس بھرے مجمع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سفارش کر کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے، اللہ کی ناراضگی کو کم کریں گے۔
وہ سجدے میں چلے جائیں گے تو سر نہیں اٹھائیں گے. مولا فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے. یہ ہے محشر کے میدان کی بات. بہرحال سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہارے چہروں پر یا تمہاری آنکھوں پر پوری طرح سلائیاں پھیر دی جائیں گی، بند کر دیا جائے گا، یہاں پر بھی دنیا میں. میرے عزیزو ایک آیت اس میں یہ بھی آئی ہے قرآن میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین کی آیت. اللہ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. حقیقت ہے جس کا بڑھاپا آیا سیم بچپن کی طرح واپس آ رہا ہے. تمہیں اندازہ بھی ہے بچے کی کیفیت دیکھا ہے؟ بچہ اس کے اندر جو جو عادتیں ہیں، ایک تو صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا، سہارے کی ضرورت ہے، پکڑ کے چلے گا. بچہ بہت ہارڈ غذائیں نہیں کھاتا، دودھ پیتا ہے، ہلکی چیزیں کھاتا پیتا ہے، کیونکہ ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا. بچہ بریانی گوشت یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں کھا پائے گا، کیا کرے گا، ہاضمہ اتنا نہیں ہے. بچے کی کیفیت یہی ہے کہ پکڑ کر کے چلتا ہے. بچے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے، بھولتا ہے. سیم بڑھاپا جب آتا ہے تو واپس اسی کیفیت میں پلٹ جاتا ہے. بوڑھا بھی اب اکیلا نہیں چل پاتا، کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر بوڑھاپا ہی ہے کہ اس کو ہر چیز بھولی جانے لگتی ہے. جیسے بچپن میں بار بار پوچھتا تھا، بڑھاپے میں بھی پوچھنے لگتا ہے، بھول جاتا ہے. بچپن میں جس طرح سے بچے کو بستر میں ہی پیشاب ہو جاتے، پخانے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی حالتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کنٹرول میں نہیں رہتا پیشاب پخانا. بہت سارے بڑھاپے ایسے آتے ہیں کہ ان کا پیشاب نکلتا ہے، پخانے نکلتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. بچپن کی طرف لوٹا ہے. بچہ ہارڈ غذا نہیں کھا سکتا، بوڑھا بھی نہیں کھا سکتا. بڑھاپا آیا، بہت ساری چیزوں سے پرہیز ہے. سخت چیزیں بوڑھے کو نہیں چلیں گی. اب ہاضمہ کمزور ہو گیا ہے. شکر سے پرہیز، نمک سے پرہیز، گوشت سے پرہیز، بس ہلکی چیزوں پر وہ رہ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. افلا یاقلون، تم اس چیز میں عقل نہیں رکھتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں کہ تمہاری زندگی جہاں سے چلی تھی واپس پلٹ آئی ہے؟ میرے عزیزو یہ دنیا بہت ہی شارٹ ہے، اس میں صرف اور صرف اپنے من کی مت ماننا. ہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہے وہ کر لینا. نہیں، میرا مولا جو چاہے وہ کرو تو سکون یہاں پر بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کی زمین پر آئے ہیں، اسی کی حکومت یہاں پر ہے، تو اسی کے مرضی کے مطابق چلنا یہ ایمان والے کی زندگی ہے. سورہ یاسین شریف کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کے سینوں پر عطا فرمائے. مولا کریم اس دنیا میں ہمیں اس کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ صاد اور سورہ صافات کی بھی ہم نے تلاوت کی، اور سورہ زمر کی بھی مختصر بات یہ عرض کر دوں. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کو تفصیلاً بیان فرمایا. اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے 17ویں پارے میں، لیکن اس پارے میں قدر تفصیل سے آیا ہے. اور سورہ صافات میں کئی نبیوں کا ذکر آیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ ایوب نام آتے ہی صبر دماغ میں آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان کا نام ہی صبر ایوب سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا نام صبر ایوب نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ان کے ساتھ ایسا لگ گیا ہے کہ جیسے حضرت ایوب کہیں تو صبر ذہن میں آ جائے، صبر کہیں تو حضرت ایوب کا نام آ جائے. سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے.